کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ جہان گونج اٹھا مرحبا کے نعروں سے، خوشی ہے کیسی نہ پوچھو یہ غم کے ماروں سے، یہی وہ رات گئے، یہی وہ رات گئے جو کیف کا سما لائی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، یا رسول اللہ صلی علیہ، یا حبیب اللہ سلم علیہ، گائے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے، بولو میرے دلدار آئے، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، جہاں میں سبز پرچموں کی بہار آئی ہے، اور عاشقوں نے مکان ہر گلی سجائی ہے، جہاں میں سبز پرچموں کی بہار آئی ہے، اور عاشقوں نے مکان ہر گلی سجائی ہے، شاد شاد نبی کا ہر ایک تمنائی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، آئے سرکار آئے حق میرے دلدار آئے، حق آئے سرکار آئے حق میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، ہاں پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے بار بار، لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ جو 12 ربیع الاول شریف کی جو ہوتی ہے اس میں ساری نسبتیں ساتھ ہوتی ہیں، اس کی ایک عجیب اور ایک کیا کہیے کیفیت ہوتی ہے ایک عاشق کی، وہ تو جھومتا ہے کہ آج وہ آئے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، اور وہ آئے کہ جو ہمارے سہارا ہیں، وہ آئے کہ جن سے محبت جنت کی ضمانت ہے۔ میرے پیارے و محترم بھائیوں، جس عظیم ہستی کے یہاں ہم آج موجود ہیں، یہ مجھے پتہ چلا یہ وہ بڑی ہستی ہیں کہ جن کی نگرانی میں 40,000 لوگوں نے حفظ قرآن کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خود بھی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے مرید و خلیفہ ہیں، حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ، اور یہ خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان بزرگوں کا کتنا تصرف ہوتا ہے۔ دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو لوگوں نے کوئی توجہ نہیں کی، اور بس غوث پاک یہ گزر رہے تھے، کوئی حضور غوث پاک سے مل نہیں رہا تھا، تو مرید جو ساتھ تھا اس کے دل میں خیال آیا کیا بات ہے آج غوث پاک جانے کوئی ملتا ہی نہیں، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ اب غوث پاک تو روشن ضمیر تھے نا، اس کا علاج بھی کیا، اس کا علاج کیا، تھوڑی دیر ہوئی کہ لوگوں نے اٹھنا شروع کیا اور ایسے غوث پاک کی طرف بڑھے
ادھر کو بڑھ رہا ہے، کوئی ادھر بڑھ رہا ہے، اور غوث پاک کو گھیر لیا. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ چلے گئے، پتہ ہی نہیں. تو غوث پاک نے اس کے دل کے ارادے کو جان لیا اور اس کو جواب دیا کہ سن، مخلوق کے دل ہماری مٹھیوں میں ہوتے ہیں، جب چاہیں کھینچ لے، جب چاہیں چھوڑ دیں. سبحان سبحان. کتنے بجے ہیں؟ 4 بجے. 4 بجے اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئے ہو؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ کراچی سے. آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کوئی گجرا والا تھا، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے. کیا ہے یہ؟ تصرفات ہوتے ہیں اللہ کے ولی کے، جسے چاہیں بلا لیں. واہ سبحان اللہ. اور آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ یہ وہی بزرگ ہیں اور یہ وہی اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کی. بے شک سبحان اپنے اللہ. مریدوں کو ہمیشہ نماز کی تلقین کی، شریعت پر عمل کرنے کی ہمیشہ ان کو دعوت دی. یہی پیغام تھا ان کا. آج ہم خوب عرس مناتے ہیں، خوب نیازیں بانٹتے ہیں، لنگر کرتے ہیں. میں اسے انکار نہیں کرتا، ہونا چاہیے، لیکن عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں میرے بھائیوں. ہمیں احساس ہی نہیں نماز جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں. مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، ہم کو پتہ ہی نہیں. مؤذن کہتا الصلاۃ خیر من النوم، ہم تکیہ لگا کے بیٹھے سوئے ہوتے ہیں، غلاف لے کے سوئے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہمارا مقصد یہی ہے یہاں پہ آنے کا کہ انہوں نے بلا لیا تو ہم آ کے چلے گئے بس نعتیں سنی؟ نہیں. آج آئے ہو تو اس ارادے سے جاؤ کہ اب کہ یہاں سے اٹھوں گا تو نمازی بن کے اٹھوں گا انشاءاللہ. کیونکہ میں یہاں خالی آیا ہوں، خالی جاؤں گا نہیں. یہاں خالی آیا ہوں، خالی جاؤں گا نہیں. اس لیے جو بھی آیا ہے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جان بوجھ کر کبھی بھی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اچھے اور نیک صالح لوگوں کی صحبت میں رہیں، مرشد کے فرمان پر چلیں، آمین شریعت پر عمل کریں، آمین. تو کامیابی ہے. ورنہ صرف نعت خوانی کیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، یاد رکھنا. ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور سوچیں گے اور اس بات کو ضرور سوچیں گے کہ ایک دن مرنا ہے اور مر کے قبر میں جانا ہے. اور قیامت تو بعد کی بات ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی. قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کس منہ سے جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے حضور کو؟ قیامت تو بعد میں نا، پہلے حضور کا جلوہ ہے. تو عاشقوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف دے اور محبوب کی شرم دے، کیونکہ خوف مالک سے ہوتا ہے اور شرم محبوب سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف دے اور اپنے محبوب کی شرم و حیا عطا فرمائے. سیدنا عثمان غنی کی حیا کا صدقہ. غوث پاک کی منقبت سے پہلے میرے دوست یہاں تشریف لائیں، ان کی فرمائش ہے، اگرچہ وہ ماحول وہ نہیں رہا لیکن ایک دو شعر ان کے پیش کرتا ہوں. اور اس بات کو بھی سن لیجئے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے سن لیجئے گا اس کلام کا. جو نمازی ہے، جو شریعت پر عمل کر رہا ہے، اسی کی موجیں ہیں، موجیں اسی کی ہیں. یہ کوئی موجیں نہیں ہیں کہ پیسہ آ گیا اور بنگلے مل گئے اور گاڑیاں مل گئی، منصب مل گیا تو موجاں ہیں. اے موجاں نہیں ہیں، ایک غفلت ہے. موجاں اسی دیاں ہیں جڑے نماز پڑھتے ہیں، جڑے تہجد پڑھتے ہیں، جڑے شریعت تے عمل کرتے ہیں، انہاں دیاں موجاں. تو شاعر کہندا ہے لگیاں نے موجاں ہن لائے رکھی سونیا، چنگیاں کہ مندیاں نبھائی رکھی سونیا. لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا، میں ادنا غلام لوکی کے دے خاص میں آما تو بھی آما پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا. چنگیاں کہ مندیاں نبھائی
رکھی سونیا لگیاں نے حشر تے گانے جد عملہ نو تولنا شرمت مرم تے کچھ بھی نہیں بولنا کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ گئے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل حشر دے گانے جد عملان تولڑا شربت مرم تے کچھ بھی نہیں بولنا دامنچ اپنے لکائی رکھی سونیا چنگیاں کہ مندیاں نبائی رکھی سونیا لگیاں نے مجھا مدینے کا بازار صحابہ کرام کھجورے بیچ رہے تھے بلال حبشی مؤذن رسول عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی کھجوریں بک رہی ہیں بلال حبشی بھی کھجوریں بیچ رہے ہیں سب کی بکنی ہو رہی ہے بلال حبشی کو کوئی لے نہیں رہا بات یہ تھی کہ کھجوریں بڑی چھوٹی چھوٹی تھی کالی کالی سی چھوٹی چھوٹی سی کوئی لے ہی نہیں رہا سب کی بکنی ہو رہی ہے ان کی بکنی نہیں ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور بلال حبشی سے کھجوریں لینے شروع کر دی اب جب دیکھا نا صحابہ کرام نے حضور لے رہے سارے آ گئے ادھر ہم بھی لیں گے حضور نے لی تو ہم بھی لیں گے اب حضور نے لی تو ایسی لی کہ مہنگی ہو گئی اور ایسی مہنگی ہو گئی اجوا اجوا مدینے جاؤ تو اجوا ضرور لانا چاہے 60 کی ہو چاہے 70 کی ہو میرے لیے تو اچھی والا 100 والا لے کے آنا ہے نا اجوا مہنگی ہو گئی ہم نے پوچھا یہ مہنگی ہوئی کیسے کسی نے کہا یہ بس حضور کی لاڈلی ہے اس لیے آقا کی لاڈلی ہے حضور نے خرید لیا تو لاڈلی ہو گئی حضور نے خرید لیا تو مہنگی ہو گئی جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر نہ تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائی ہے تیرے ہتھ ڈور سایاں آپے تو چڑھائی ہے چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا چنگیاں کہ مندیاں نبائی رکھی سونیا لگیاں نے دو شعر فرمائش ہے پڑھ کے پھر منقبت دو شعر اب وہ کلام ایسا ہے کہ میں اس کو دو شعر میں اس طرز میں نہیں پڑھ سکتا ہوں اس کو میں اپنی طرز میں پڑھتا ہوں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرۂ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں واللیل اذا سجا
قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرا مسند ناز گئے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امین تیرا مسند ناز گئے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امین تو ہی سرور ہر دو سراغ شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی اور دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے ماشاءاللہ صاحب مزار کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول ہو اللہ کے قریب ہے ان سے عرض ہے کہ ہم گناہگاروں کو خوب دعائیں دیں نوازیں اسٹیج پہ اب آپ بیٹھے رہیں اب یہ کہ ابھی محفل ختم نہیں ہوئی جو ہے نقیب محفل جو ہے وہ مزید آپ کو محفل کے بارے میں بتائیں آباد رہے میں دعوت دے رہا ہوں ممتاز و محترم ثنا خان ملتان سے تشریف لائے ہوئے ایک بہت خوشلحان ثنا خان میں گواہی دیتا ہوں کہ بہت اچھا پڑھنے والا ثنا خان ہے آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا ملتمس ہوں محمد عثمان قادری سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان شہنشاہ ولائے فیضان حضور
شیخ الحدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک کوئی بھی لب خاموش نہ رہے. حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ الفاظ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کے میں چاہوں گا کوئی بھی لب خاموش نہ رہے, مل کر سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ جو میرا امتی شب جمعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں. تو جو چاہتا ہے میری آواز دربار رسالت میں چلی جائے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جس کا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر اظہار کرے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذرا کہہ دے سبحان اللہ, اونچی بولے سبحان اللہ. نبی کے غلاموں سینے کا زور لگا کے بولو سبحان اللہ. جو جاگ کے بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, کیونکہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, ارے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. مولاي صل. جس کا لاشا درود پڑھ سکتا ہے نا تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سرکار کی بارگاہ دونوں ہاتھ اٹھا کے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ, کچھ کہہ دیں سبحان اللہ. میں چونکہ ملتان شریف سے حاضر ہوا, میں نے منقبت پیش کرنی ہے پیر صاحب کی خدمت میں, لیکن اس سے پہلے جی میں ایک کلام کا مجھے بھائی حکم کر رہے ہیں, لیکن جی میں ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا. ذرا ملتان شریف سے میں آیا ہوں, سرکار کے معجزات کی میں بات کرنا چاہوں گا اور آپ سے گزارش ہے میرا ساتھ دیں گے, انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. ہاں
لگیاں توڑنی بھائی جاندہ لجپال نبی کس کس کے ساتھ میرے آقا لگی نبھا رہے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو کیسا بنائے سرکار کی بات ہے لگیاں توڑنی بھائی جاندہ لجپال نبی لگیاں توڑنی بھائی جاندہ لجپال نبی مندیاں نو گل لئی جاندہ لجپال نبی مندیاں نو گل لئی جاندہ لجپال